السلام علیکم، پروگرام بولے گا بھکر کے ساتھ میں ہوں عمر فاروق۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا پہلا مالیاتی بجٹ پیش کیا، جبکہ خوشخبری اس میں یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایم روڈ کے حوالے سے خصوصی فنڈ مختص کیے گئے۔ اسی حوالے سے 4 اپریل کو بھکر نیٹ ورک کے سینئر اینکر پرسن شکیل حیدر نے ایم روڈ کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ بنائی تھی، جسے پورے پاکستان میں جبکہ خصوصی طور پہ جنوبی پنجاب میں بہت پذیرائی ملی، بہت سے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے خصوصی طور پر میرے ساتھ موجود ہیں شکیل حیدر۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شکیل صاحب، یقیناً آپ آج بڑے خوش ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی دیکھ رہا تھا، آج آپ نے جو کریڈٹ جس کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، آج آپ کی منزل جو ہے بالآخر آپ وہاں تک پہنچ ہی گئے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ عمر صاحب، آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا اظہار خیال کا، اور واقعی یقیناً بہت بڑی آج ایک اچیومنٹ ہے جنوبی پنجاب کے عوام کی کہ عمران خان صاحب نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے اندر ایم روڈ کے حوالے سے بھی اعلانات ہوئے ہیں کہ ایم روڈ جو ہے اس کو 2 رویہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کام کتنے عرصے میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ روز ہی حادثات ہو رہے ہیں، روز ہی لاشیں اٹھا رہے ہیں لوگ، اور روڈ کی حالت جو ہے وہ انتہائی خستہ ہے، انتہائی خراب ہے۔ اچھا شکیل صاحب، آپ نے ریسنٹ بلکہ بجٹ سے شاید ایک دن پہلے آپ نے انٹرویو کیا تھا بھکر کے ایم این اے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کا۔ اس حوالے سے تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں کہ اس ایم روڈ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی آپ کی؟ جی، وہ میں نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے بات ہوئی تھی میری ایم روڈ کے حوالے سے بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی حالت خراب ہے، آپ پچھلے 5 سال یہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، اب 1 سال ہو گیا پھر حکومت کا حصہ ہیں، جھنگ میں، میاں والی میں، لیا میں یونیورسٹیز کا قیام شروع ہو چکا ہے، وہاں پر کام شروع ہو چکا ہے، اور بکھر میں کسی بھی قسم کا کوئی پروجیکٹ نہیں آیا۔ ایون ایم روڈ جو ہے جہاں سے ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بڑی بات گھما کر دی کہ جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے، یہ حکومتوں کے بس میں ہوتا ہے، یا جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کے بس میں ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ انہی کی ثواب دید ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکیں، ورنہ ایم این ایز یا ایم پی ایز جو ہم ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف جا کر بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایم روڈ کے بننے سے تقریباً 4 جو ہیں مختلف اضلاع انہیں فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ کیا وہاں کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، کیا وہ اپنے تئیں کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے؟ اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اطلاعات تو یہی ہیں کہ جب سے یہ بجٹ آیا ہے اور ایم روڈ کے حوالے سے جب یہ بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے، تو لیا کے جو ایم این ایز ہیں یا میاں والی کے ایم این ایز ہیں، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوشش سے آیا، ہماری کوشش سے آیا۔ اگر بکھر کی بات کریں تو بکھر کے تو خیر شرم آنی چاہیے ان کو، ہمارے ایم این ایز اور ان کے سوشل میڈیا ہاؤسز کو، کہ جب یہ بکھر کی عام ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، چھوٹی سڑکیں نہیں بنوا سکتے ہیں، چھوٹی سڑکیں بنوانے میں ان کے اندر ہمت نہیں ہے، جب یہ بکھر کا جو دریا خان روڈ ہے اگر اس کی حالت دیکھیں، ان کو تو کبھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ میں نے ڈھانڈلا صاحب سے بھی یہی کہا کہ آپ جب دریا خان بکھر روڈ نہیں بنوا سکتے، وہاں پر جو ہم جیسے عام لوگ بائکس پہ جاتے ہیں تو ہماری حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے، یہ لوگ تو خیر گاڑیوں پہ ہی سفر کرتے ہیں، ان کو نہیں اس چیز کا احساس ہے۔ اچھا شکیل صاحب، آپ مسائل پہ بات کریں، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ پچھلے کافی دنوں سے بھکر میں گیس کے جو ہے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمیں بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بڑے پریشان ہیں لوگ، تو اس حوالے سے کوئی ہوئی تھی آپ کی بات چیت؟ جی، وہ اس حوالے سے بھی بات ہوئی میری ان کے ساتھ، اور انٹرویو ہے بکھر نیٹ ورک پر ہی موجود ہے، وہ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو اس میں میں نے ان سے مختلف مسائل کے اوپر بات کی تھی۔ جو بکھر کا ایشو، یہ گیس کا ایشو ہے، تو یہ ایشو کے وہ دیکھیں نا، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے شہر کا جب آپ گیس کا ایشو سالو نہیں کر سک رہے ہیں، جب اپنے شہر کی آپ چھوٹی سڑکیں نہیں بنا سک رہے ہیں، جب اپنے شہر کی آپ جو سیوریج ہے وہ ٹھیک نہیں کر سک رہے ہیں، جھنڈا والا کے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کا سوشل میڈیا علیحدہ سے خوش ہو رہا ہے، شور مچا رہا ہے کہ جی یہ ان کی وجہ سے ہے، تو
جب یہ اپنے شہر کے چھوٹے روڈز نہیں بنوا سکتے ہیں, گیس کے مسائل حل نہیں کروا سکتے ہیں, تو ایم ایم روڈ جیسا بڑا پروجیکٹ لانے کی میرے تو خیال میں ان کے اندر نہ ہی جرت ہے, نہ ہی ان کے اندر ہمت ہے کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لا سکیں. اسمبلیوں میں بولنے سے تو یہ ویسے قاصر ہیں, اسمبلیوں میں تو ہمارے مسائل سامنے رکھ نہیں سکتے ہیں. اور جو ڈھانڈلا صاحب سے جب میں نے انٹرویو کیا, ان کا کہنا تھا جی میں نے تو ہر فلور کے اوپر, میں نے تو ہر جو بھی میری تقریر آپ اٹھا لیں تو اس میں میں نے یہی ایم ایم روڈ کا ہی رونا رویا تھا کہ ایم ایم روڈ کو بنایا جائے. تو ایم ایم روڈ کو اس طرح رونے سے نہیں بنایا جا سکتا تھا جس طرح انہوں نے کہا تھا. ایم ایم روڈ کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے, ایم ایم روڈ کے لیے احتجاج کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے تو. لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 بچیاں شہید ہو رہی ہیں, یا پچھلے دنوں بھی 5 لوگ. اچھا, ہمیں ایم ایم روڈ اب بننے جا رہا ہے تو اللہ کرے اس پہ جلد سے جلد کام کا آغاز بھی ہو. ہمیں ان تمام شہداء کو یاد رکھنا چاہیے جو اس روڈ پہ حادثات کا شکار ہوئے. ان کی قربانیاں بھی ہیں, کئی فیملیز متاثر ہوئیں, بڑی تعداد میں جو ہے اس روڈ پہ حادثات ہوئے. تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا خون بھی شامل ہے ایم ایم روڈ, کیونکہ آپ نے اپنی رپورٹ میں قاتل روڈ کا نام دیا تھا, اور میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا جتنی جانیں وہ روڈ لے چکے اب تک. دیکھیں ایم ایم روڈ کا جو ایشو تھا نا کہ ایم ایم روڈ صرف بکھر کے ایریا میں خراب ہے اور بدترین حالت تھی اس کی. اگر جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو لوگ حادثات میں فوت ہو گئے تھے ایم ایم روڈ کے اوپر, 5 لاشیں بھی ہم نے اٹھائی, ہم نے 7 لاشیں بھی, معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائیں, بوڑھوں کی لاشیں اٹھائیں, بچوں کی لاشیں اٹھائیں. تو وہ ان کے شہید ہونے کے بعد, روڈ ایکسیڈنٹس میں ان کے فوت ہونے کے بعد جب یہ خبریں باہر آتی تھی کہ جی ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ فوت ہو گئے, تو جی کہاں پہ ہوا؟ ایم ایم روڈ کے اوپر. تب یعنی کہ یہ آپ نے جو کہا نا کہ ان کا حصہ ہے ایم ایم روڈ کی بحالی کے اندر, یا آج اگر ایم ایم روڈ کے حوالے سے کامیابی ملی ہے تو اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی کی قربانیاں تھیں, انہی کی جو ان کی شہادتیں تھیں جو وہ ایم ایم روڈ پر ہمارے منتخب نمائندوں کی نااہلی اور ناکامی, نالائکی کی وجہ سے جو جانے گئیں. ایم ایم روڈ اگر آج بن رہا ہے تو یہ انہی کے مرہون منت ہے. اچھا, اس موقع پہ خصوصی طور پہ میڈیا کا کردار ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیا سے بلانگ کرتے ہیں, روف کلاسرا, انہوں نے بھی خصوصی طور پر جو ہے پروگرامز کیے, اس پہ آواز اٹھائی, کچھ اور میڈیا کے دوستوں نے. تو ہمیں میڈیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی کوششیں وہ بھی کرتے رہے. جی دیکھیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انہوں نے ایک چینل کے اوپر آواز اٹھائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر جنوبی پنجاب کے جتنے بھی ینگسٹرز تھے انہوں نے اس آواز کو ہر گھر تک پہنچایا, انہوں نے اس ویڈیو کو ہر جگہ تک پہنچایا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے ہمارا, اس نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا. جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, خصوصاً جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, انہوں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا. بہت شرم دلواتے رہے حکومتوں کو, بہت شرم دلواتے رہے منتخب نمائندوں کو کہ اس روڈ کے حوالے سے کام کیا جائے, اس روڈ کو دوبارہ مرمت کیا جائے, اتنی بری حالت ہے. اور ایک اور بات جو میں اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا, بڑی خاص بات ہے جو ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے, کہ سب سے زیادہ حالت خراب بکھر کے ایریا میں ہی ہے ایم ایم روڈ کی. اگر آپ بکھر کے ایریا سے باہر نکلیں گے, اگر آپ میاں والی سائڈ چلے جائیں گے, اگر آپ لیا سائڈ چلے جائیں گے, تو وہاں پر روڈ قدرے بہتر ہے اور یہاں پر حالت خراب ہے, اور ہم نے اتنی جانوں کی قربانی دی. تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہوں گی, یہ چیزیں ہمیں بھولنی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہماری اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, کس کی وجہ سے ہمیں اتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اگر اب کے جو ہمارے اب جو اتنے اعلانات ان کے سوشل میڈیا ہاؤسز کر رہے ہیں, ڈھانڈلا سوشل میڈیا ہاؤس ہے یا اور ہیں, مستی کے سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں, کہ ایم ایم روڈ ان کی محنتوں سے آیا, تو ہاں بالکل میں کلیئر کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اس روڈ کے جہاں لانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا صاحب کا انٹرویو کیا تو ان کو کسی اس چیز کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا, بس انہوں نے جیسے ہر بات کا جواب یہی دیا کہ جی انشاءاللہ اگلے بجٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلے بجٹ میں حل ہو جائے گا, لیکن اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز تک ان کو نہیں پتا تھا. اچھا شکیل صاحب, آپ نے 4 اپریل کو رپورٹ شائع کی تھی ہمارے چینل نے, جو آپ نے ایم ایم روڈ کے حوالے سے بنائی تھی. پھر 29 اپریل کو آپ نے دوبارہ ایک پروگرام کیا تھا, اس حوالے سے بتائیں وہ کیا تفصیلات تھیں؟
وہ اس طرح تھا کہ میں نے جب ایک پروگرام کیا تھا بکھر نیٹ ورک کی ٹیم نے، ہم نے سب نے مل کر ایک پروگرام کیا تھا ایم ایم روڈ کے حوالے سے. ہم ایم ایم روڈ کے اوپر گئے تھے، ہم نے پورا بکھر کا جتنا بھی ایریا آتا ہے ایم ایم روڈ کا، ہم نے اس سب کے اوپر سروے کیا تھا، لوگوں سے رائے لی تھی ایم ایم روڈ کے حوالے سے، اس کی بدحالی دکھائی تھی. تو وہ جنوبی پنجاب، اسپیشلی جنوبی پنجاب میں، ویسے تو آل اوور پاکستان وہ بڑی لوگوں نے پسند کی تھی، لیکن جنوبی پنجاب کے ینگسٹرز نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا، اس ویڈیو کو اتنا زیادہ وائرل کیا کہ اس ویڈیو کے نشر ہونے کے 15 دن بعد یا 10 دن کے اندر اندر جو پنجاب کے چیف انجینئر ہیں انہوں نے ایم ایم روڈ کی بحالی، ایم ایم روڈ کے حوالے سے جو ٹھیکے یا جو ایم ایم روڈ کے حوالے سے فنڈز وغیرہ تھے وہ ریلیز کروانے کے لیے کام شروع کر دیا. 2-4 جگہوں سے جہاں حالت زیادہ خراب تھی وہاں پر انہوں نے کام شروع کروا دیا، وہاں پر حالت درست بھی کروائی، اور بھی انہوں نے بہت سارا کام، یعنی کہ سٹارٹ یہ پہلے سے ہو چکا تھا. شکریہ شکیل صاحب آپ کے وقت کے لیے، آپ نے بڑے تفصیل سے ایم ایم روڈ کے حوالے سے میرے دیکھنے والوں کو بتایا. ناظرین، اب ایم ایم روڈ کے حوالے سے بجٹ مختص ہو چکا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ روڈ اب جلد سے جلد دو رویہ ہونا چاہیے، اور جو حادثات، جو لاشیں اٹھائیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہوئے، کئی گھر ویران ہوئے، اب ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بالآخر ان کا ایک بڑا مطالبہ مانا جائے. حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.